میں ٹرائنگل کے میڈینز پر بات کرتے ہوئے کچھ اور ان کی دلچسپ خصوصیات کے بارے میں اس ویڈیو میں ڈسکشن کروں گا. تو یہ میں ایک آربیٹریری یعنی کہ ایسے ہی بس ایک ٹرائنگل بنا رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا کہ یہ آئسوسیلس ہے یا ایکویلیٹرل ہے, اور یہ اس کی 3 سائڈز ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ جو میڈین جو ہوتا ہے, میڈین کیا ہوتا ہے؟ یہ میڈین ہوتا ہے وہ لائن ہوتی ہے جو کہ ایک ورٹیکس کو اگلی اس کے اپوزٹ سائڈ کے مڈ پوائنٹ سے ملاتی ہے. یعنی کہ یہ جو لائن ہے یہ میڈین ہوگی, اور اگلی یہ جو لائن ہے یہ جو اس کے آدھے کے برابر. اسی طریقے سے یہ میڈین ہوگا جو کہ ورٹیکس اس والے ورٹیکس سے چلے گا اور مڈ پوائنٹ پہ جا کے اپوزٹ لائن کے یہ جا کے ٹکرائے گا یا اس کو کٹ کرے گا 2 برابر حصوں میں. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک اور یہ ورٹیکس ہے اور یہاں پر یہ مڈ پوائنٹ ہے. تو جب میں ان دونوں کو آپس میں ملاؤں گا تو یہ میرے پاس ایک اور میڈین بن جائے گا. تھوڑا سی لائن بہت ہی ٹیڑھی ہو گئی, فری ہینڈ میں بنانے میں یہ ہوتا ہے, یہ اور زیادہ ٹیڑھی ہو گئی. میں پھر کوشش کرتا ہوں. چلیے یہ مناسب ہو گئی, یہ مناسب ہو گئی. تو اب یہ جو ہے یہ تو میڈینز ہو گئے. اب یہ جو بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے, یہ والا جو پوائنٹ ہے جہاں پر یہ تینوں کے تینوں میڈینز آ کے آپس میں مل رہے ہیں, اس کو ہم ٹرائنگل کا سینٹروئڈ کہتے ہیں. سینٹروئڈ یعنی کہ سینٹر پوائنٹ آف اے ٹرائنگل. تو سینٹروئڈ جو ہے دراصل بالکل بیچوں بیچ پوائنٹ ہوتا ہے. اور اس کی بڑی مزے کی بات یہ کہ اگر کوئی فزیکل ٹرائنگل ہوتی, لکڑی یا پتھر سے یا لوہے سے بنی ہوئی کوئی ٹرائنگل ہوتی جس میں کہ یونیفارم ڈینسٹی ہوتی اور آپ اس کو اچھالتے یا یوں کہہ کے, تو یہ جو پوائنٹ جو ہے یہ سینٹروئڈ جو ہے اس کا سینٹر آف ماس بھی ہوتا. تو اگر آپ اس کو گھماتے, اچھالتے یا کچھ بھی کرتے تو یہ جو ہے سارا کا سارا جو فورس ہے وہ سینٹر آف ماس پہ لگتی. مثلا اگر آپ روٹیٹ کراتے, اس کو روٹیٹ کرائیں, اس کو ہوا میں گھمائیں, تو یہ ہمیشہ اپنے سینٹر آف ماس کے گرد ہی, اگر یہ لوہے کی یا لکڑی کی بنی ہوئی یونیفارم ڈینسٹی والی ٹرائنگل ہوتی تو یہ اپنے سینٹر آف ماس کے گرد ہی گھومتی. ایک بڑی دلچسپ پراپرٹی ہے. بہرحال یہ ویڈیو اس کا تعلق فزکس سے نہیں ہے, یہ جیومیٹری میں آنے والی ایک ویڈیو ہے. تو ہم بات کر رہے تھے سینٹروئڈ کی. اور میڈین جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سینٹروئڈ جو ہوتا ہے, جو جہاں پر کہ تینوں کے تینوں میڈینز آ کے آپس میں ملتے ہیں, وہ اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ لائن کے مڈ پوائنٹ سے اگر اے ہے تو ورٹیکس سے اس کا فاصلہ 2a کے برابر ہوگا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹروئڈ ہوتا ہے, سینٹروئڈ جو ہے وہ میڈین کو 1/3 اور 2/3 کے ریشو میں تقسیم کرتا ہے. اور یہی بات میں اس ویڈیو میں پروو کروں گا. اور پروو کرنے کے لیے میرے نزدیک جو ایک بڑا اچھا طریقہ ہے, میں 2 ڈائمینشن کے بجائے 3 ڈائمینشن میں جاؤں گا, کیونکہ 3 ڈائمینشن میں کسی بھی چیز کو پروو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. اور اگر ہم ہائر ڈائمینشن میں جا کے کام کریں تو ہمارا میتھ آسان ہو جاتا ہے, ہماری ریاضی, ہماری جیومیٹری, ہماری سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. تو یہ میں 3 ایکسس بنا رہا ہوں, ایکس ایکسس, وائی ایکسس اور زیڈ ایکسس. یہ 3 ڈائمینشنل ایک پورا کا پورا منظر آپ کے سامنے ہے. اور میں ان کو لیبل بھی کر دوں. یہاں پر میں ایک آربیٹریری ٹرائنگل بناتا ہوں جس کے تینوں ورٹیسز جو ہیں وہ ایک ایکسس پہ موجود ہیں. معاف کیجیے گا. تو اب میں یہ کہوں گا کہ جناب یہ جو پوائنٹ ہے, بلکہ میں ان ایکسس کو بھی مارک کر دوں, یہ ایکس ایکسس ہے, یہ وائی ایکسس ہے اور یہ زی ایکسس یا زیڈ ایکسس ہے. اور یہ تینوں کی تینوں پوائنٹس ہیں. اب اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ یہ جو پوائنٹ ہے وہ A00 ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم 3 ڈائمینشن میں کسی بھی پوائنٹ کو جب لیبل کرتے تو یہ ہو جائے گا 0 B0, اور یہ زیڈ ایکسس پہ جو پوائنٹ ہوگا وہ 00C, اس کا ڈسٹینس ہوگا پوائنٹ آف اوریجن سے. اب میں ان تینوں پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہوں. یہ پوائنٹ اس سے کنیکٹ ہوا, یہ پوائنٹ اس سے کنیکٹ ہوا اور یہ پوائنٹ اس سے کنیکٹ ہوا. اس طرح سے میرے پاس ایک ٹرائنگل بن گئی جو کہ ہے تو 2D لیکن وہ ہے اس وقت 3 ڈائمینشنز میں. اور اس کے کوآرڈینیٹ جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورٹیسز ہیں ان کے کوآرڈینیٹس ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک A00, 0B0 اور 00C اس کے کوآرڈینیٹس ہیں. اب ہمیں ہر کوآرڈینیٹ کے جو ایوریجز ہیں وہ نکالنے ہیں, یعنی کہ ہر سائڈ کے. تو اب یہ جو اس کا جو ہاف ہو, اس کا جو ایوریج ہوگا, اس کا جو ایوریج ہوگا وہ A/3. ٹھیک ہے. اب ہم 3 ڈائمینشن دوسری جو وائی ایکسس کے حساب سے جو ہوگا وہ 0 0 B 0 + 0/3 یہ ایوریج ہوگا. پھر C کو C + 0 + 0/3 تو یہ C/3 کے برابر ہو جائے گا. میں اس کو یہاں پہ پروف نہیں کروں گا, آپ چاہیں تو خود اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ ان
مڈ پوائنٹ ہے اس ٹرائنگل کا یا ان تینوں کے تینوں ورٹیسیز کا بالکل مڈ پوائنٹ ہے, اور یہ دراصل یہی اس ٹرائنگل کا میڈین بھی ہے. اب ان ساری کی ساری انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان کوآرڈینیٹس پر فارمولے لگائیں گے اور ہم ان فاصلوں کو آپس میں کمپیئر کریں گے. سب سے پہلے یہ فاصلہ یہاں سے اور یہ فاصلہ یہاں سے, یاد رکھیے کہ یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک میڈین ہے. تو اب میڈین کا مطلب کیا کہ اس نے اس کو پوائنٹ, پہلے پوائنٹ کو اور دوسرے پوائنٹ کو جو کہ ایکس اور وائی ایکسس پر ہیں, ان کو آدھوں آدھ اس لائن کو تقسیم کرے تو یہ ہو جائے گا, یہ جو اس مڈ پوائنٹ کے جو کوآرڈینیٹس ہوں گے وہ a/2, ہم دونوں پہلے اور آخری پوائنٹ کو آپس میں جمع کر کے 2 سے تقسیم کریں گے تو یہ a/2, b/2 اور 0, کیونکہ وہاں پہ y کوآرڈینیٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس دوسرے کے پوائنٹس موجود ہیں. اب میں کیا کرتا ہوں, میں ان فاصلوں کو باقاعدہ طور پہ کیلکولیٹ کرتا ہوں. تو یہ جو فاصلہ ہے, یہ جو ڈسٹینس ہے, یہ اورنج ڈسٹینس, یہ کیا ہوگا, میں نے کہا کہ یہ مڈ پوائنٹ یا میڈین سے جو ہے فاصلہ, سینٹرائڈ سے جو فاصلہ ہے پوائنٹ سی تک کا یا زی ایکسس پہ, یہ ہوگا یہ اے کا اسکوائر اور یہ ہو جائے گا a مائنس 0, اے اس کو میں نے ہول اسکوائر کیا, اسی طریقے سے b مائنس 0/9. اب یہ c/3 مائنس سی کو میں نے جب یہ کیا تو یہ میرے پاس آ جائے گا کتنا, یہ اس کو مجھے ہول اسکوائر بھی کرتے چلے جانا ہے, تو یہ جائے گا 4c²/9, کیونکہ یہ مائنس میں نے اس کو کیا ہے آپس میں. تو اب اس کو میں نے اپنی ترکیب کے لیے, یہ 2/3 رہ جاتا لیکن میں نے اس کو اس طریقے سے لکھ دیا. تو اب یہ میرے پاس اورنج ڈسٹینس آ گیا. میں نے تھوڑی سی ری ارینجمنٹ کر کے اسے کچھ اس ترتیب سے یا اس انداز سے لکھ دیا ہے. تو یہ ہو جائے گا میرے پاس a² + b² + 4c², یہ پورے کا پورا اسکوائر روٹ کے اندر, اور 9 کو جب میں اسکوائر روٹ سے باہر لے کے جاؤں گا تو یہ over3 کے برابر ہو جائے گا. یہ ہو گیا اورنج ڈسٹینس, یہ اورنج ڈسٹینس ہے. اب میں آؤں گا اس یلو ڈسٹینس کی طرف. تو یلو ڈسٹینس جو ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوگا کہ میں a/3 مائنس a/6, تو اس کا جو کامن ہمارے پاس جو LCM ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ ہمارے پاس 6 ہوگا. تو یہ ہو جائے گا میرے پاس 2, یہ ہو جائے گا a²/36, یعنی کہ میں نے LCM لے کر اس کو سمپلیفائی بھی کر دیا ہاتھ کا. اسی طریقے سے b/3 میں سے میں b/2 مائنس کروں گا پلس b²/36. اب c کی باری ہے, تو c میں سے جب 0 نکال کے میں اس کو پورا اسکوائرڈ کروں گا تو یہ ہو جائے گا میرے پاس c²/9, لیکن میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی غرض سے لکھوں گا, اس کو 4 سے ملٹیپلائی کر دوں گا تو یہ 4c²/36, یعنی کہ 4 سے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ دونوں کام میں نے کیے. اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ ہو جائے گا a² + b² + 4c², یہ پورا اسکوائر روٹ کے اندر آ گیا, اور 36 کا جو اسکوائر روٹ ہوتا ہے وہ 6 کے برابر ہوتا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اورنج ڈسٹینس جو ہے, اگر میں اورنج ڈسٹینس کو آدھے سے ہاف سے ملٹیپلائی کروں یا 2 سے تقسیم کر دوں تو میرے پاس یہ یلو ڈسٹینس آ جائے گا, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میڈین ہے اس کا ایک اگر ورٹیکس سے فاصلہ 1 کے برابر ہے تو بیس یعنی کہ اگلے لائن کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ اس کے آدھے کے برابر ہوگا یا 1 کے برابر ہوگا. کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو لائن ہے اس کو اس نے 1/3 اور 2/3 کے حساب سے تقسیم کر دیا ہے, اور یہی بات مجھے یہاں پر پروف کرنی تھی کہ یہ جو اپوزٹ سائڈ سے اس کا جو فاصلہ ہوتا ہے اگر وہ 1 ہو تو ورٹیکس سے اس کا فاصلہ جو ہے وہ 2 کے برابر ہوگا. بہت بہت